بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب دولت سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل کریم کی بارگاہ بے نفس پناہ کا گزار ہوں رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ پر قبول فرما کر ہمارے لیے ہمارے گھر والوں اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے ذریعہ نجات بنا جیسا کہ یہ بھی سماعت ہو رہا ہے کہ آج کا پروگرام الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ مسجد بھکاری کلا اس کے فیس بک کے آفیشل پیج سے جاری ہے لائیو اور یہ برائے سارے صبا والدین مرحوم ہیں سید انوار حسین اور عابد حسین صاحب راجہ غلام حسن صاحب ان کے والدین کے سلسلے سارے صبا کے سلسلے کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اس رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے اور قبر کے اندر کروٹ کروٹ راحت اور سکون عطا فرمائے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ مرحوم مقبول زندگی بھر قرآن کی خدمت کرتے رہے اللہ اس قرآن کے نور سے ان کی قبر کو منور فرمائے انشاءاللہ عز و جل نیت کرتے ہیں کہ آج اپنے بیان کے اندر کثرت سے تلاوت قرآن اس نیت سے کریں گے آیات مبارکہ کی کثرت تاکہ یہ بھی ان کو اس اصال ثواب کا باعث بنے میرا جو آج کا موضوع ہے یہ کیونکہ اشتہار سے واضح تھا کہ موت کے بعد زندگی اور اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے پہلی پارے کی آیت کریمہ کا چناؤ کیا ہے جس کے اندر رب کریم عز و جل نے انسانی زندگی کی اقسام کو بیان کر دیا کہ یہ زندگی کتنی مراحل پر ہے رب کریم عز و جل نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا تم بھلا کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہ آیت کریمہ دین اسلام کے عقیدہ توحید کی وحدانیت ربانیت پر ایک اہم ترین دلیل ہے جس کے اندر اس بات کو آسان پیراہے میں بیان کیا گیا ہے کہ نہ تو وہ نظریہ درست جو نظریہ صرف زندگی کو زندگی عیاشی کا نام سمجھے نہ ہی وہ باطل قوتیں وہ باطل نظریات درست جن کا کہنا یوں ہے کہ جب مر گئے تو بس کھپ گئے آسان طرح لفظ بولا مر گئے تو بس کھپ گئے مر گئے مٹ گئے فرمایا نہیں بنیاد یہ کہ تم مردہ تھے علماء نے اس کی تفاسیر میں مختلف اقوال کیے کہ مردہ تھے سے مراد کیا فرمایا مردہ تھے تم نطفے کے اندر تھے مردہ تھے تم پشت آدم کے اندر تھے کیونکہ انسان پر ایک وہ وقت بھی گزرا جب سورہ دار ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن
جس وقت کے اندر کوئی شے مذکور نہیں تھا۔ اس کی تفسیر کے اندر ایک اور یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ ان کی زندگی پر ایک وہ وقت گزرا جب ان کا کوئی شے مذکور، کوئی ذکر نہیں تھا، اور ایک میں یہ کہ ہم سب ہیں کہ جب نطفے کے اندر تھے تو ہمارا وجود کوئی نہیں تھا، ہماری حیثیت کوئی نہیں تھی، ہمارا کوئی نام نہیں چلتا تھا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر، اس کیٹیگری کے اندر ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ تم پہلے مردہ تھے، مردہ کے بعد رب نے تمہیں زندگی بخشی جو یہ جاری ہے۔ رب تعالیٰ پھر تمہیں مارے گا، پھر اس کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، وہ چاہے قبر کی زندگی ہو چاہے حشر کی زندگی ہو۔ مفسرین نے دونوں معنی مراد، لیکن اگر ہم قبر کی لیں پھر معنی آسان ہو جائے گا، قبر میں زندگی بخشے گا، پھر رب کی طرف دوبارہ قیامت کو تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر ہماری زندگی کے مراحل کو بیان کر کے بتایا گیا کہ یہ زندگی تمہارے لیے کچھ لمحہ ہے، کچھ تیار کرنے کا نام ہے۔ اصل کے اندر انسانی زندگی کے مراحل میں سے عالم ہے، ایک عالم ارواح ہے، پھر ایک عالم دنیا ہے، عالم دنیا کے بعد ایک عالم برزخ، پھر عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح وہ جب ہم لوگ روحوں کے اندر تھے، ہمارے اجسام نہیں بنے تھے، رب تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ نواں پارہ ہے، نصف اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے وعدہ لیا کس سے؟ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم جب باپوں کی پشتوں کے اندر تھے، عالم ارواح کے اندر تھے، اجسام میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح کے اندر تھے، ابھی عالم اجسام میں نہیں آئے تھے۔ رب نے پوچھا کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روحوں نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، ہاں۔ یا میں رک کر عرض کرتا چلوں، آج جو لبرل طبقہ، جو سیکولر طبقہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، جو کفار کے گھر میں پیدا ہو گیا بھلا قصور اس کا کیا، وہ تو پیدا ہی ان کے گھر میں ہو گیا۔ نہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین فابواہ یحودانہ وینصرانہ، اس کے والدین چاہے یہودی بنا دے یا عیسائی بنا دے۔ رب نے جواب میں ارواح نے یہ وعدہ کیا، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ روحوں نے اقرار کیا تھا، ہاں۔ پتہ چلا روح جس وقت تخلیق کی گئی اس کی فطرت میں رب کی توحید ڈالی گئی تھی، رب کی توحید کا اقرار ڈالا گیا تھا۔ روح منکر نہیں تھی، روح بھگوڑا نہیں تھی۔ اب ہم پر یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ دیکھیں وہ تو پیدا جو کافر کے گھر ہوا ہے، پیدا کافر کے گھر ضرور ہوا ہے، لیکن اسے پتھر کا مجسمہ تو نہیں نہ بنایا تھا۔ ایک الگ موضوع ہے توحید کا، کبھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ انسان نہ پتھر کی طرح مجسمہ ہے نہ ہی بالکل بھگوڑا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ قیامت کے آخر کے اندر، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا گیا؟ وہ بھگوڑا تو نہیں ہے بھائی، وہ شتر دونوں ہاتھ تو نہیں ہے، کیا وہ اسے آزاد کو چھوڑ دیا گیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اور میں انسان کے سوال کے اندر یہ سمجھتا ہے مجھے آزاد چھوڑ دیا گیا، کیا یہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا؟ ایک نطفہ تھا جو مادہ مرغیہ تھا جس کو گرایا جاتا تھا، پھر یہ علقہ بنا کہ وہ کچا پانی بن گیا۔ رب تعالیٰ نے فسوی، اسے اچھا ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا۔ یا جس رب نے یہ بنایا پھر اسی سے ہی رب نے مذکر اور مؤنث مرد و عورت بنا دیے۔ فرمایا کیا وہ رب جو کہ پانی کے قطرے سے ایک پورا انسان بنا دے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ جو ایک نطفے سے جس کو گرایا جاتا ہے، من منی یمنی، ضائع کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، اس بے جان نطفے سے جو جان ڈال دے، بے جان سے جو جان ڈال دے، پھر جان نہ ڈالے بلکہ جوان بھی کر دے، جوان بھی کر دے، اسے باندھ پن بھی دے دے، پھر اللہ مرد و عورت کی صورت
یہ اس رب کی خاص ایک شان ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی کے مراحل بخشے، ان میں پہلا کیونکہ زندگی ہے، زندگی کی وضاحت میں کیونکہ کل کرنے کا سبقہ ٹائم کم ہے، میں نے اپنے موضوع پر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر، سورہ یونس کے اندر دو جگہ زندگی بتائی کہ زندگی ہے کیا۔ میں سورہ کاف 15 پارہ غور کرتا ہوں، رب کریم عز و جل نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ فرمایا اے نبی ان کو زندگی کی مثال بتا دیجیے۔ ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں نا، کہاوت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا اے نبی قرآن کیونکہ ہماری عقلوں کے مطابق اتارا گیا، دین وہ نہیں اتارا گیا جس کو عقل تسلیم نہ کرے، دین عقلوں کے مطابق، کیونکہ ہمیں تو حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، تو عام کلام بھی لوگوں کی عقلوں کے مطابق کرو۔ حضور تربیت کر رہے ہیں تو قرآن عقلوں کے مطابق آیا۔ فرمایا رب نے ہمیں بیان کر دو دنیا کی زندگی ہے کیا، کیسی ہے۔ فرمایا کماء انزلنا، جیسے آسمان سے پانی ہم نے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، اس پانی کی رونق سے زمین پر ہریالیاں ہو گئی، ہر طرف سرسبز و شادابیاں ہو گئی، رونقیں ہو گئی۔ زمانے نے سمجھا بہار یہی ہے، عروج یہی ہے۔ حالانکہ رب نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے جو زمین میں زینت رکھی یہ تو اس لیے رکھی ہے کہ آزمائیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، مقصد یہ ہے۔ تو زمین کی رونقیں بن گئی، ہریالی ہو گئی۔ رب فرماتا ہے جب سارا کچھ ہو گیا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اچانک یہ سرسبز و شادابی خشک گھاس بن کے ہوائیں آئی اڑا کر لے گئے۔ فرمایا زندگی یوں ہی ہے، فصل سب تھی، گھاس بہترین تھا، اچانک ہوائیں آئیں، خشک ہوا، ہوائیں اڑا کر ختم کر دیا۔ فرمایا انسان تیری زندگی یوں ہے، تیری بڑی رونق ہے، بچپن کے اندر تو بڑا موج مستی کے اندر، جوانی کے اندر تو اور زیادہ، شباب و شعلۃ من الجنون، تیرے اوپر ایک جنون طاری ہے، تو سمجھا سب کچھ میں ہی ہوں، میری ہی طاقت، میں ہی متکبر، پاور میری، سب کچھ میرا، میرے جیسا حسن بھی کسی کا نہیں، میری جیسی طاقت بھی کسی کی نہیں، میرے جیسا علم و فطانت بھی کسی کا نہیں، میرے جیسی دانش مندی کسی کے اندر نہیں، فہم و فراست بھی کسی کی نہیں۔ جو رب نے مجھے عروج بخشا کسی کا بھی نہیں۔ رب نے فرمایا کس طرح وہ سرسبزہ ختم ہو گیا، اچانک پیغام اجل آئے گا، تیری زندگی کی ہریالی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے عالم دنیا جو ہماری ابتدا ہے۔ پھر اس کے بعد عالم ہے جس کے اندر ہم نے دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جب آ گئے ہم یہاں سے ہم چلے گئے، جسے موت کا طاری ہونا کہتے ہیں۔ اب موت کو مانتے تو سارے مذاہب ہیں کہ موت ہے، لیکن موت کی حقیقت کے اندر جو ہے نا ماننے کو، تسلیم کرنے کو خرابی ہے۔ ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے عام طور پر کہ دیکھیں موت ہے جسے سارے مذاہب مانتے ہیں، موت مانتے ہیں، لیکن موت کی حقیقت یہ صرف مسلمان جان سکتا ہے۔ جو موت کی حقیقت ہے، جو موت کی اصل تازگی ہے، تازگی ہے مومن کے لیے، مومن کو آزاد ہو جاتا ہے، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ دنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، دنیا جو ہے نا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن جب اس سے آزاد ہو جاتا ہے اس کے لیے تو زندگی بہتر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن موت کو بعض لوگوں نے سمجھا کہ موت آئی بالکل گئے مٹ گئے، اب کچھ بھی نہیں۔ بعضوں نے لکھا کہ نہیں، مرنے کے بعد صرف مر مٹنا نہیں ہے، جسم باقی رہتا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ ہوگا، یہ حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا یہ حساب ہوگا، لیکن حساب روح پر ہوگا، جسم پر نہیں ہوگا۔ کفار جو ازل سے ابتدا ان کی جاری تھی، وہ سرے سے انکار کرتے تھے کہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ ہم اس چیز کو عرض کرتے ہیں کہ موت وہ ہے جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اس منزل کے اندر بندہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ میں آسان کروں گا چیز کو، اس منزل کے اندر بندہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو بندہ ایک مومن ہوگا
ایمان والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر ایمان نصیب ہوتا ہے، دنیا کے اندر ایمان کے نور سب کے سینے منور ہوتے ہیں۔ جب دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی موت عطا کرتا ہے۔ آخرت کے اندر پہلی منزل، کیونکہ آخرت کی قبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جب دفنانے والے دفنا کر چلے جاتے ہیں، نکیرین اس کے پاس آتے ہیں جو بڑی ہی مہم شکلوں والے ہوتے ہیں، ڈراؤنی شکلوں والے ہوتے ہیں۔ بندہ تنہا ہوتا ہے، وہ زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آتے ہیں، آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اس کے 7 سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہمارا رب کون، دوسرا سوال ہمارا دین کیا، تیسرا سوال تم نبی کے بارے میں کہتا کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ ہر سوال کے جواب ٹھیک دیتا ہے۔ جب پہلا سوال ہو تمہارا رب کون، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ۔ جب پوچھا جاتا ہے دین کیا، وہ کہتا ہے دین اسلام۔ جب پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو یہ کہے گا میں ان کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مانتا تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا بتا یہ تجھے معلوم کہاں سے، بڑی پیاری بات ہے، بتا تجھے یہ بات معلوم کہاں سے، تو وہ کہے گا میں اللہ کی لاریب کتاب قرآن پڑھا کرتا ہوں، اس قرآن سے مجھے پتا چلا۔ میں نے عرض کیا نا کہ بزرگوں کا جن کا ساری ثواب ہے، میں کوشش کروں گا کثرت سے آیات قرآنیہ ہی درمیان میں رکھی جائیں اور قرآن کا ہی تذکرہ کیا جائے۔ جس نے ذکر قرآن کا زندگی بھر کیا بلکہ ڈنکے بجائے خدمت قرآن کے، جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ تو دھڑلے سے کہے گا مالک اس قرآن نے تو مجھے سب کچھ دیا، اس قرآن سے ہی تو کیا۔ تو صدقے وہ حفاظ قرآن جو اس وقت اپنا خون جلا کر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر رمضان کی راتوں کے اندر لوگوں کو قرآن کے نور سے منور کرتے ہیں، اور وہ علماء جو قرآن کو ہدایت دیتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہے گا انہیں ندا کی جائے گا کہ غیبی سے ہاں میرا بندہ سچ کہتا ہے، تم اس کا بچھونا بھی جنت کا بچھا دو، لباس بھی جنت کا بچھا دو، جنت کی کھڑکی بھی کھول دو، اور جو جنت کا ٹھکانہ ہے یہاں قبر میں بیٹھے سے وہ ٹھکانہ بھی دکھا۔ یہ ہے مومن کا مرحلہ جو یسبح اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ قبر کے اندر مومن کا حال یہ ہوگا، اور کافر کا حال کیا ہوگا؟ کافر کا حال یہ ہوگا، رب کریم عز و جل نے سورہ بارے میں اس بات کا ذکر کیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ رب کریم عز و جل نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشة ضنکا، اب اس کی جو زندگی ہے وہ تنگ کر دی جائے گی۔ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ، صحیح ایمان میں کوئی بات موجود ہے کہ یہ کیا مراد ہے، معیشہ ضنکا سے مراد کیا ہے، زندگی تنگ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تذکرہ کافر کا ہے جو زندگی رب کی غفلت میں گزارتا ہے، رب کے دین سے غفلت کے اندر ہوتا ہے، رب کی یاد سے منہ پھیر رہا ہوتا ہے، رب کی توحید سے روح گردانی کر رہا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے جس نے میری ذکر سے منہ پھیرا میں قبر کی زندگی اس کے لیے کم کر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر جواب نہیں دے سکے گا ہی ہاتھ لا ادری کہے گا، ندا ہوگی یہ جھوٹا ہے، اس کو جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنمی لباس پہنا دو، جو جہنم کے اندر ٹھکانہ حصہ ہو دکھا۔ یہ بات اس وقت اس کو کہہ دی جائے گی، اور رب کریم عز و جل نے فرما دیا کہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا وہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض نہیں کرے گا مالک تھوڑا سا مجھے موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ رب کریم عز و جل نے فرمایا ہے جب کسی کو موت آ جائے گی نا وہ کہے گا رب الجنون مالک مجھے لوٹانا واپس لوٹا، کرے گا کیا کہ مجھے موقع ملے میں اچھے عمل کروں گا۔ رب فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ یہ کافر جو دنیا میں موقع ملے اس نے عمل نہیں کیا، یہ اب کیسے کرے گا؟ رب فإنها كلمة هو قائلها
کہ قبر کے اندر عذاب حق ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے عذاب قبر حق ہے اور اس کا منکر بدعتی اور گمراہ ہے. عذاب قبر کا منکر بدعتی اور گمراہ ہے کیونکہ اس پر جو احادیث کریمہ ہے وہ احادیث کریمہ حد مشہور تک پہنچ چکی ہے. یہ حدیث پاک کی قسم ہے جب وہ احادیث مشہورہ کے درجے تک پہنچ چکی ہیں اب کیسے ان کا منکر گمراہ کہلائے گا. رب کریم عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. رب کریم عز و جل نے فرمایا کہ آگ جہنم کی ان پر صبح اور شام کو جہنم کی آگ پر پیش کر دیے جائیں. اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے کہ آیت کریمہ عذاب قبر کو ثابت کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بخاری شریف کا فرمان موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اسے اس کا ٹھکانہ صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے. غدوا وعشیا یہاں پر گیا صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے. فرمایا وہ جنتی ہو یا دوزخی جنتی کو جنت کا اور دوزخی کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. یہ اس پر عذاب کی کیفیت ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے راستے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر عذاب ہوتا دیکھا. حضور علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی لی اس کے دو حصوں میں کر کر ایک قبر پر رکھ دی ایک دوسری قبر پر رکھ دی اور حضور نے فرمایا کہ ان پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ کسی بڑی وجہ سے نہیں بلکہ ایک جو بہت کرتا تھا وہ اس کی چغلی کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کا لحاظ نہیں کرتا تھا ناپاک ہو جاتا تھا. اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. ان دلائل کی بنیاد پر جو آخرت کا پہلا مرحلہ قبر ہے وہ عذاب قبر حق ہے. اب قبر کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے. دیکھیں کفار دو قسم کے تھے. ایک کفار وہ تھے جو بغیر دلیل کے یہ کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے جب ہمارا گئے تو بس مر گئے. کچھ کفار وہ تھے جو جب حضور علیہ السلام سے بحث کرتے تھے تو وہ دلیل بھی دیتے تھے اور دلیل کی بنیاد پر حضور علیہ السلام سے اختلاف کرتے تھے. اللہ کریم عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دونوں گروہوں کا رد کیا ہے اور دونوں گروہوں کا رد یوں کیا کہ ایک گروہ کا بالعموم رد کیا کہ جو مطلقاً بغیر دلیل کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نے. رد نے ان کا بالعموم آیات کو دی قرآن کے اندر جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. جیسے رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. رب کریم نے فرمایا کہ اسی کے اندر یہ زندگی بھی ہوں گے پھر مریں گے بھی صحیح اور اسی زمین سے پھر ان کو زندہ کیا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے ان کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم اسی مٹی کے اندر ان کو لوٹائیں گے بھی صحیح اور پھر رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا ہم اسی سے ان کو اٹھائیں گے بھی صحیح. اسی طرح رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین. فرمایا بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے قدموں کے نشانوں کو لکھیں گے. یہ آیت کریمہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھائے گا. اسی طرح رب کریم عز و جل نے فرمایا اپنا تعارف کرواتے ہیں. سورہ روم کے اندر ہم نے اپنا تعارف کروایا. مختلف ادوار ہیں قرآن کے اندر ہم نے مختلف چیزوں سے تعارف کروایا. یہاں فرمایا والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ. فرمایا رب وہ ہے یبدأ الخلق جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ پھر وہ مخلوق کو دوبارہ لوٹائے گا بھی سے وہو اہون علیہ. فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا دوبارہ کیسے وجود ہو سکتا ہے جب مر کر مٹ گئے ذرات بکھر گئے ریزہ ریزہ ہو گئے اب کیسے ہوگا. رب نے فرمایا وہو اہون علیہ یہ رب پر بہت آسان ہے. یہ رب پر اہون علیہ رب پر بہت آسان ہے. ارے مشکل اس کے لیے ہونا کہ جس کو محتاجی ہو جو قادر ہو بھلا اس کے لیے کیا مشکل جو قدیر ہو اس کے لیے کیا مشکل جو خالق ہو اس کے لیے کیا مشکل. جس رب نے بغیر
وہاں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت اور دوبارہ اٹھنے کا بھی تذکرہ کیا۔ سورہ مومنون کی ابتدا کے اندر ہم نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ رب نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، خوش ہونا چاہیے، اور جو ہمارے سننے ان کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، اور الحمدللہ ہم قرآن پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے گرفت رکھتے ہیں۔ یہ بھی اہل سنت کا ایک فیض ہے کہ جس فیض سے الحمدللہ یہ قرآن کا علم آگے جاری و ساری ہے۔ ہم اصل میں قرآن کو گہرائی میں جا کر پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں تو ہر چیز کا بیان ہے۔ رب فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ کے اندر اس نطفے کو رکھا، پھر اس نطفے کو ہم نے کیا کیا، ہم نے کچا پانی بنایا، پھر خون کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑا بننے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈیاں دے دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے پھر ان ہڈیوں کو گوشت بنا کر سنوار دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، گوشت دیا گیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے حسین و جمیل ایک الگ سے یہ صورت بنا دی۔ پھر فرمایا کتنا رب برکت والا ہے، احسن الخالقین، جو بڑا ہی حسین خلقت رکھنے والا ہے، بڑے ہی حسین کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے۔ سورہ حج کے اندر آتا ہے جہاں رب نے چیلنج کرتی ہوئی فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے پر شک ہے، چیلنج ہو گیا، رب نے ندا کر دی، اگر تمہیں اس بات کا شک ہے ہم کیسے اٹھیں گے، پھر غور کر لو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ رب نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں اس بات پر شک ہے رب مرنے کے بعد اٹھائے گا کیسے، سن لو ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تم مٹی تھے، پھر دیکھو مٹی کا اور نطفے کا کیا تعلق، مٹی اور نطفے کا کیا تعلق، فرمایا سوچو نا، مٹی الگ چیز ہے، نطفہ الگ چیز ہے، پھر تم ایک پانی تھا، ایک پانی کا گندا قطرہ تھا جس سے تم گینا کھاتے تھے، اس قطرے کو ہم نے پھر کچھ پانی بنایا، پھر ہم نے گوشت بنایا، سنوارا تمہیں، سب کچھ کرنے کے بعد پھر فرمایا کوئی ایسا ہے جو پکا ہو کر باہر نکل آتا ہے، کوئی ضائع ہو جاتا ہے، ہم ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں رکھتے ہیں کہ مدت مقرر تھا، پھر کوئی نوجوان ہوتا ہے، کوئی جوانی تک جاتا ہے، کوئی تم میں مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے۔ اب رب کہتا ہے کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے، رب کرتا ہے، جو سارے کام کرتا ہے کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ وہ رب اس بات پر قدرت نہیں رکھتا جو مٹی سے تمہیں بنا کر، ایک کچے پانی سے تمہیں گوشت کے لوتھڑے میں ڈال کر، ہڈیوں کے سانچے میں ڈال کر، خوبصورت جوانی میں تمہیں بنا دے، کیا وہ رب مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کرے گا؟ وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے۔ کچھ کفار نے محنت کیا کہ دلیل دی تھی، انہوں نے کہا تھا اچھا جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد تو ہم ہڈیاں بن جائیں گے، بلکہ معاذ اللہ سورہ یاسین شریف کے آخر کے اندر ذکر بھی ہے کافر آس بن وائل، اور ایک تفسیری قول کے مطابق ابی بن خلف کا، وہ ہڈیاں پرانی اٹھا کر اور ہاتھوں میں ہم کو یوں توڑ توڑ کر حضور علیہ السلام کی طرف چل کر آ رہا تھا، اور چلتے چلتے ہو کہہ رہا تھا معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ کون ہے جو ان مصیبہ ہڈیوں کے بعد پھر زندہ کرے، یعنی اس کے کہنے کا مقصد تھا کہ ہڈیاں دیکھیں یہ تو ٹوٹ گئی ہیں، اب ان میں آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ رب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور وہ کھلا جھگڑالو ہے، ہم نے نطفے سے پیدا کیا
اور وہی جھگڑ کر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. رب نے فرمایا اے محبوب وہ آپ کو مثالیں دیتا ہے اپنی خلقت کو بھول گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہڈی ہے اس سے کیسے زندگی ہوگی. وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ وہ ایک گندا پانی تھا. وہ غروب تو وہ کرتا جس کی حیثیت کچھ ہوتی وہ بھول گیا ہے. پھر رب کریم عز و جل نے فرمایا کہ محبوب بتاؤ نا ذرا اس کو کہ کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا. فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. فرمایا بتاؤ نا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا. زندہ وہی کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا. اور وہ کون ہے؟ فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اس کافر نے جب حضور نے جواب دیا کہ نطفے سے رب نے تمہیں پیدا کیا. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اچھا اس میں ہو سکتا ہے نطفے کے اندر گرمائش ہوتی ہے اور تری بھی ہوتی ہے. بڑی توجہ طلب بات ہے, بڑی توجہ طلب. اس نے کہا کہ نطفہ ہے اس کے اندر حرارت ہے, حرارت کے بعد اس کے اندر خشکی نہیں ہے تری ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو تری اور یہ حرارت ہوتی ہے یہ کسی چیز کی زندگی کا سبب بن سکتی ہے. عقلی دلیل اس نے دی کہ آپ کہتا ہے نطفے سے, وہ نطفہ تو حرارت بھی رکھتا تھا اور نطفہ صاف تر بھی تھا, اس سے تو زندگی وجود رکھتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جو ہڈی ہے یہ خشک ہے, اس کے اندر تازگی بھی نہیں, خشک ہے, پھر حرارت بھی نہیں, یہ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے جہاں گرمائش ہو اور وہاں طراوت ہو وہاں تو زندگی ہے, لیکن جہاں طراوت نہ ہو خشکی ہو اور پھر ہو بھی ٹھنڈک وہاں کیسے زندگی ہوگی. تو رب کریم عز و جل نے محبوب کہہ دو نا ذرا اس کو, وہ رب جو سبز درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ زندگی بھی دے سکتا ہے سب درختوں کے اندر. اور یہ نا تفاسیر میں لکھا ہے دو درخت کے عرب کے جنگلوں کے اندر, ایک کا نام مریخ تھا اور ایک کا نام عفار تھا. یہ درخت وہ تھے کہ عرب کے لوگ مسواک کی طرح ان کو کاٹتے تھے, اس سے پانی نچڑ رہا ہوتا تھا, لیکن رب کی قدرت تھی جب ایک دوسرے پر مارتے تھے آگ کے شعلے نکل آتے تھے. تو رب نے فرمایا وہ رب جو تر شاخوں سے پانی کے قطرے بہتے ہوں آگ نکال سکتا ہے جو پانی کی ضد ہے, کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور میں جو پانی کی طرح تر شاخوں سے آگ نکال سکتا ہے وہ رب ان بوسیدہ ہڈیوں سے انسان بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ رب تعالیٰ نے اس کا رد کیا. اچھا بات کہنے لگے نہیں ہم ہڈیاں ہو کر بیجے کیسے ہو جائیں گے, اب کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ عز و جل نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جواب دے دیا. اور میں وہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. یہ پہلے حصے کے اندر ہے, یہی آیت سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئی. یہاں جب انہوں نے کہا جب ہم مر گئے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, مر گئے مٹی میں مل گئے, اب ہماری ہڈیاں بالکل بکھر گئی, عِظَامًا وَرُفَاتًا سب کچھ بگڑ گیا, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ہم پھر کیسے اٹھیں گے؟ رب نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا محبوب کل کونوا حجارۃ او حدیدا, آپ فرما دو یہ تو ہڈی کی بات کرتے ہیں, ان کو دو پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا تمہارے دل میں جو بڑی چیز ہے آسمان کی طرح تم وہ بن جاؤ, تم جو کچھ بھی بن جاؤ رب تعالیٰ اس بات پر قادر ہے تمہیں زندہ کر دے گا. اسی طرح بنی اسرائیل سورہ کے آخر کے اندر پھر انہوں نے یہی اعتراض کیا. رب کریم عز و جل نے جواب وہاں پر یہ دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ. اے محبوب پیارے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی ہو گئے, ہڈیاں بکھر گئی, کیا بنے گا؟ ان کو بتا دو کیا یہ نہیں دیکھتے جس رب نے زمین و آسمان کو بنایا ہے ان کو بغیر نمونے کے پیدا کر دیا ہے, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دے. اس طرح کی آیات کریمہ بے شمار ہیں. میں نے صحیح بات ہے جب یہ مطالعہ کیا تو یہ تو یوں لگتا تھا کہ ایک سیمینار ہونا چاہیے 3-4 گھنٹوں کا کہ جس کے اندر ان مضامین کو بیان کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید بھرا ہوا ہے, قرآن مجید فرقان حمید بھرا ہوا ہے ان عقائد کو واضح کرنے کے لیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس رب نے ہمیں موت بھی دی اور مرنے کے بعد وہی رب ہمیں پھر سے زندگی بھی عطا کرے گا. وہ رب ہمیں مرنے کے بعد ہم وہ نہیں ہیں کہ بس بلکہ مرنے کے بعد اٹھائے گا, اور میزان بھی حق ہے, حساب حق ہے, میزان کا منکر بھی گمراہ,
دور نہیں ہے، وہ دن بڑا قریب ہے۔ اس دن کسے پہلے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر لیں۔ یہ وقت ہے، رمضان ہے، عشر مغفرت ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کس طرح ہوگا، اللہ کی خفیہ تدبیر کی کوئی خبر نہیں۔ ڈرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، رب سے یہ دعا مانگنی چاہیے، مالک ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، کیونکہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، رب فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جب دائیں ہاتھ میں مل گیا یہی عیاشی کی زندگی ہوگی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کھاؤ پیو موج کرو، اللہ نہ کرے جس کو الٹے ہاتھ میں مل گیا تو وہ کہے گا کاش یہ تو مجھے ملتا ہی نہ ہوگا، لم ادری ما حسابی، میں تو جانتا ہی میرا یہ حساب کیا ہے۔ وہ یہ توبہ کرے گا کاش مجھے ملتا ہی نہ، اور